الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ بیٹا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیجئے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ جی بیٹا، آج کا ہمارا ٹاپک ہے یوم راست اقدام، جس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ ایکشن ڈے۔ گزشتہ لیکچر میں بیٹا ہم نے کابینہ مشن پلان اور اس کی جتنے بھی اس کے بارے میں اس کی تجاویز تھیں، اس پہ سیاسی جماعتوں کا کیا رد عمل ہوا، اس کو ہم نے تفصیلاً دیکھا بیٹا۔ لیکن اب جو ہے یوم راست اقدام، اس کو بھی ہم لنک کرتے ہوئے کابینہ مشن پلان سے پھر پڑھیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یوم راست اقدام جو ہے یہ قدم کیوں اٹھایا مسلم لیگ نے، اس کے پیچھے قائد اعظم کا جو ہے وہ کیا موقف رہا۔ بیٹا کابینہ مشن پلان جب بنایا گیا، پیش کیا گیا، تو قائد اعظم نے بیٹا تمام حلقوں کے برعکس اس پلان کو جو ہے بہت خوش دلی سے قبول کر لیا۔ قائد اعظم نے جب بیٹا کابینہ مشن پلان کو قبول کر لیا تو اس پر مسلم لیگ جو ہے بہت مایوس نظر آنے لگی۔ مسلم لیگی جو ہے خوش اور کانگریس مایوس نظر آنے لگی۔ قائد اعظم نے اس میں یہ بتا دیا کہ اگر پلان پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو 10 سال کے بعد مسلم اکثریتی علاقوں کو علیحدہ آزاد مملکت بنانے کا موقع مل جائے گا۔ لیکن کانگریسی لیڈر اس بات سے بہت ہی الجھ گئے۔ وہ قائد اعظم کے تدبر، دور اندیشی اور موقف منوانے کی صلاحیتوں سے بخوبی آگاہ تھے۔ بڑے ہی غور و فکر کے بعد کانگریس نے آدھا پلان ماننے کا اعلان کیا۔ وہ عبوری حکومت کی تشکیل اور آئین سازی پہ تو راضی ہو گئی، لیکن اس نے صوبوں کی گروپ بندی کو مسترد کر دیا، کیونکہ بیٹا کانگریس یہ جانتی تھی کہ قائد اعظم جو ہے بہت ہی فہم و فراست والے شخص ہیں اور ویسے لیڈر ہیں کہ جو بات وہ سوچتے ہیں، جس بات کے پیچھے وہ جدوجہد کرتے ہیں، بالآخر وہ اس کو حاصل کر کے ہی دم لیتے ہیں۔ اس پر قائد اعظم نے وائسرائے اور کابینہ مشن پلان کے ارکان کو یہ کہا کہ وہ پلان کو مکمل نافذ کر دیں، کیونکہ ایک بڑی جماعت یعنی مسلم لیگ نے اس کو قبول کر دیا ہے، لیکن حکومت اپنے وعدے سے مکر گئی۔ حکومت سے مراد کیا ہے؟ برٹش حکومت۔ برٹش لوگ جو ہیں بیٹا وہ ہر وہ قدم اٹھاتے تھے جس پر جو ہے کانگریس خوش نظر آئے، جس پر ہندو خوش نظر آئے، ہر وہ کام کرنے پہ وہ لوگ آمادہ ہوتے تھے، لیکن جس کام میں مسلمانوں کا فائدہ ہوتا، مسلمانوں کو کوئی جو ہے سہولت یا کوئی ایڈوانٹیج حاصل ہوتا، وہ اس کام کو نہیں کرتے تھے۔ ہوا بالکل اسی طرح سے کہ برٹش حکومت جو ہے بیٹا اپنے وعدے سے مکر گئی اور اس نے کانگریس کے بغیر عبوری حکومت کی تشکیل پر بالکل بھی رضامند نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے ایک عبوری حکومت تشکیل دیں، یعنی انٹرم گورنمنٹ بنائیں اور اس میں کانگریس نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عملاً حکومت نے کانگریس سے خوف زدہ ہو کر ان اصولوں سے انحراف کر دیا۔ قائد اعظم جو ہے حکومت کی اس وعدہ خلافی پر بہت زیادہ ان کو دکھ ہوا اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اب نیکسٹ جو ہے اسٹریٹجی اس کے ہمیں برعکس کرنا پڑے گی۔ پھر قائد اعظم نے کیا کیا بیٹا؟ 16 اگست 1946 کو مسلم لیگ نے کے ایک اجلاس میں قائد اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یوم راست اقدام جو ہے وہ منائیں گے، کیونکہ ہندو انگریزوں کے بغیر برصغیر پر حکومت کا خواب دیکھ رہے تھے۔ اس روز برصغیر میں جگہ جگہ جلسے کیے گئے جس میں کانگریس کے عزائم کو لوگوں پر بے نقاب کیا گیا۔ جی بیٹا، یہ تھا یوم راست اقدام کا ایک پس منظر یا اس کا بیک گراؤنڈ جو میں نے آپ کو جو ہے مختصر انداز میں سمجھا دیا۔ بیٹے جب آپ سے یہ پوچھا جائے کہ مسلم لیگ نے یوم راست اقدام کب منایا تو اس پہ آپ یہ ڈیٹ بتا دیں گے کہ 16 اگست 1946 کو مسلم لیگ نے یوم راست اقدام جو ہے وہ منانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اس کا پس منظر کیا ہے، کیوں اور کس طرح سے اور کس وجہ سے منایا گیا، وہ وجہ جو ہے وہی تھی جو میں نے پس منظر میں آپ کو بیان کر دی، یعنی کابینہ مشن پلان کے آدھے حصے کو قبول کر لینا، پھر جو ہے کانگریس کا اس سے مکر جانا اور اس پر جو ہے برٹش حکومت کا جو ہے مسلم لیگ کو فائدہ نہ پہنچانا، یہ وہ تمام عوامل تھے بیٹا جو کہ یوم راست اقدام منانے پر مسلمانوں کو جو ہے وہ کیا کرنے لگے، مجبور کرنے لگے۔ تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اگر سوال پوچھا جائے یوم راست اقدام کیوں منایا گیا تو آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں جو میں نے آپ کو ایک خلاصے کی صورت میں بتایا یہ آپ اس میں لکھ دیں گے۔ جی بیٹا ہسٹری کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے عبوری حکومت کا قیام۔ پہلا جو ہے لیکچر کا ہمارا پہلا جو حصہ تھا اس میں نے آپ کو یوم راست اقدام کس طرح سے مسلم لیگ نے منایا اس کے حوالے سے بتایا۔ اب آ گیا انٹرم گورنمنٹ یعنی عبوری حکومت کا قیام جو ہے وہ کس طرح سے اور کیوں کر کیا گیا۔ بیٹے مناسب تو یہ تھا کہ وائسرائے مسلم لیگ کو عبوری حکومت کی تشکیل دینے کی دعوت دیتا، کیونکہ مسلم لیگ جو ہے مسلمانوں کی ایک جماعت، ایک بہت بڑی نمائندہ جماعت ہے اور اس مسلم لیگ نے کابینہ مشن پلان کو منظور بھی کر لیا تھا۔ لیکن پلان میں یہ درج تھا کہ ایک بھی بڑی جماعت آمادہ ہو گئی تو پلان جو ہے وہ مکمل نافذ کر دیا جائے گا۔
لیکن ایسا نہ کیا گیا. وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ برٹش لوگ جو تھے یا برٹش گورنمنٹ ہر وہ کام کرتی تھی جس پہ کانگریس خوش ہوتی یا کانگریس کو زیادہ سے زیادہ جس سے فائدہ حاصل ہو سکتا تھا. تو یہ کیا گیا پھر بیٹا کہ وائسرائے ہند نے انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ دونوں جماعتوں کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور آئین سازی کریں اور اپنی حکومت کی تشکیل کریں، اور غیر اخلاقی طور پر پنڈت نہرو کو وزیر اعظم کا عہدہ سونپا گیا، جو کہ بالکل غلط تھا. کیونکہ دیکھیں کہ پہلے تو مسلم لیگ نے ہی اس بات کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا کہ ٹھیک ہے بری حکومت بنا دینی چاہیے، کابینہ نامنیشن پلان کو امپلیمنٹ بھی ہو جانا چاہیے، تو حق تو دینا چاہیے تھا مسلم لیگ کو یا مسلم لیگ کے کسی نمائندے کو. لیکن وہی بات کہ برٹش گورنمنٹ نے جی بیٹا پلان کے مطابق ڈیسائیڈ یہ کیا گیا کہ کانگریس اور مسلم لیگ نے کیا کرنا ہے، بالترتیب 6 اور 5 وزراء جو ہیں وہ نامزد کرنے تھے. کانگریس نے فوری طور پر کابینہ بنانا شروع کر دی. پنڈت نہرو نے مسلم لیگ کو 5 ارکان نامزد کرنے کی دعوت دی. مسلم لیگ حکومت کی بدعہدی سے مایوس اور ناراض ہو گئی تھی. وائسرائے نے بھی یہی کیا کہ مسلم لیگ کو بری حکومت میں شامل ہونے کے لیے کہا، لیکن مسلم لیگ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور بات آگے نہ بڑھ سکی. تو بیٹا پھر کیا ہوا، مسلم لیگ کونسل کے اجلاس میں یہ سوچا گیا کہ 1937 اور 1939 کی کانگریسی وزارتوں کے دور کو دہرانا چاہیے، ورنہ ہندو دوبارہ ظلم و زیادتیاں کرنا شروع ہو جائیں گے. مزید یہ بھی ان کو نظر آ گیا کہ انگریز ہندوستان چھوڑنے والے تھے، اور ایسے حالات میں اگر کانگریس کی حکومت کی اجارہداری ہوئی تو مسلمانوں کے لیے بہت سے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ تمام باتوں کو سوچتے ہوئے کیا کیا گیا کہ وائسرائے ہند کی دعوت کو قبول کر لیا گیا. اب مسلم لیگ نے کیا کیا، عبوری حکومت میں 5 وزراء بھیج دیے. اب وہ 5 وزراء جو ہیں وہ کون سے تھے بیٹا، ان میں لیاقت علی خان، عبدالرب نشتر، آئی چندریگر، راجہ غضنفر علی خان اور جوگندر ناتھ منڈل تھے. یہ وہ 5 رہنما تھے جن کو مسلم لیگ نے نامزد کیا. اس کو بیٹا آپ ہائی لائٹ کر لیجئے، اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں کہ مسلم لیگ نے عبوری حکومت میں اپنے کتنے وزراء کو نامزد کیا. تو تعداد آپ لکھ دیں گے 5. اگر پوچھا جائے کہ ان وزراء کے نام بتائیں تو آپ ان 5 کے نام جو ہے وہ لکھ دیں گے. اب بیٹا جو جوگندر ناتھ منڈل تھے، ان کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مسلم لیگ کے لیڈر، وہ کہہ سکتے ہیں کہ کارکن تو تھے لیکن یہ مسلمان نہیں تھے. ان کا تعلق بیٹا اچھوت برادری سے تھا. مسلم لیگ نے انہیں نامزد کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ وہ نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر اقلیتوں کے حقوق کی محافظ ہونے کا کردار ادا کر رہی ہے. کانگریس نے ایک مسلمان ابوالکلام آزاد کو کابینہ میں شامل کر کے بظاہر یہ کہنا چاہا کہ مسلمانوں کی بھی نمائندہ جماعت ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا. اب بیٹا ان سب حالات میں کیا ہوا کہ مسلم لیگ کا 2 قومی نظریے کی بنیاد پر الگ وطن کا مطالبہ زور پکڑنا شروع ہو گیا. وزیر اعظم برطانیہ نے 20 فروری 1947 کو یہ اعلان کیا کہ حکومت جون 1948 تک جو ہے اقدار وہ منتخب نمائندوں کے حوالے کر دے گی. اس طرح سے پاکستان کا قیام جو ہے وہ قریب سے قریب تر ہوتا چلا گیا. جی بیٹا یہاں تک جو ہے ہمارا آج کا لیکچر اس کو ہم اختتام پذیر کرتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم نے بہت امپورٹنٹ اور اہم ٹاپک جو ہے اس کو کور کیا، وہ ہے عبوری حکومت کا قیام یعنی انٹرم گورنمنٹ. آپ نے بیٹا اس کو یاد بھی کرنا ہے. اس میں سے 2 شارٹ کوسچن جو میں نے آپ کو بتائے، ایک یوم راس اقدام کب کیا گیا، ٹھیک ہے جی، اور اس کا پس منظر بیان کریں، ایک وہ ہو گیا. اور عبوری حکومت کا قیام میں مسلم لیگ کے کتنے رہنما جو ہے وہ شریک ہوئے اور ان کے نام لکھ دیں. یہ 2-3 شارٹ کوسچنز ہیں جو اس کے اکارڈنگ آپ یاد کریں گے اور آپ ان کو اپنے رجسٹرز پہ بھی لکھیں گے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہسٹری کو جو ہے پھر آگے مزید بڑھائیں گے اور 3 جون 1947 کے منصوبے کا ہم انشاءاللہ جائزہ لیں گے. تو بیٹا ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.